السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل اسٹوریز کی دنیا۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک آپ لوگ کو خوش رکھے۔ تو چلتے ہیں کہانی کے بقیہ حصے کی طرف۔ چاند میرا ہم سفر، رائٹر ہیں ہنا خان۔ تو چلتے ہیں اسٹوری کی طرف۔ وہ بے جان قدموں سے بائیں تک آئی اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ تبھی ایک آدمی نے اسے اس کا موبائل اور پرس پکڑایا۔ اس نے پرس اور موبائل تھاما اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھیں خالی تھی، بالکل خالی، نہ ان میں آنسو تھا نہ ہی کوئی سوال، بس ایک کرب تھا۔ اس نے کرب سے آنکھیں مینچ لیں۔ ایک پل میں زندگی کیسے بدلتی ہے، یہ کوئی مرحا سی پوچھتا۔ مرحا کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ گاڑی چپ چاپ چل رہی تھی، وہ بس بے حس ہو کر بھاگتے ہوئے مناظروں کو دیکھ رہی تھی، یا اس کی ساری حساسیات مفلوج ہو گئی تھی، جیسے صرف جسم باقی اور روح کسی اور نے اپنی مٹھی میں جکڑ لی ہو۔ رات سیاہ سے سیاہ ہوتی جا رہی تھی، سیاہ اور خاموش۔ وہ گاڑی سے مرے ہوئے قدموں سے نیچے اتری۔ جگمگ کرتے تاروں نے آسمان کو سجا رکھا تھا۔ اسے وہ سب تارے اور آسمان مرحا کو خاموشی سے تک رہا تھا۔ وہ اپنے گھر کے مین گیٹ تک پہنچی اور نم آنکھوں سے دروازہ ہلکے سے کھٹکھٹایا۔ وہ خاموشی سے دروازے کے سامنے سے ہٹ گئی اور دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو شگفتہ بیگم کا چہرہ اسے دروازے کی چوکھٹ سے نظر آیا۔ بے اختیار اس کی آنکھوں میں تیرتی نرمی جھلک پڑی۔ دروازہ شگفتہ بیگم نے کھولا تھا اور مرحا کو سامنے دیکھ کر وہ بے اختیار اس کی طرف بڑھی اور مرحا کو خود سے لپیٹ لیا۔ مرحا نے بھی اپنا ضبط کھو دیا اور دہاڑے مار مار کر شگفتہ بیگم کے گلے لگ کر رو پڑی۔ پتہ نہیں کس پر رو رہی تھی، اپنے اغوا ہونے پر یا جو قسمت اور وقت نے اس کے ساتھ کیا اس پر۔ سارے کھیل ہی وقت اور قسمت کے تو تھے۔ مرحا میری جان، کہاں چلی گئی تھی تمہیں پتہ ہے میری تمہارے بنا کیا حالت ہو گئی ہے؟ وہ مرحا کا ماتھا چومنے لگی۔ اماں، وہ اتنا کہہ کر پھر سے ان سے لپٹ گئی۔ عظیم صاحب نے بھی آگے بڑھ کر اسے خود سے لپیٹ لیا۔ اتنے میں روہیل بھی پولیس اسٹیشن سے واپس آتا دکھائی دیا۔ مرحا کو دیکھ کر وہ فوراً اس کی طرف لپکا۔ مرحا، تم ٹھیک تو ہو نا؟ کون تھے وہ لوگ؟ کچھ کیا تو نہیں تمہارے ساتھ؟ تم جواب کیوں نہیں دے رہی؟ مجھے بتاؤ وہ کون تھے؟ میں زندہ نہیں چھوڑوں گا ان کو، بس تم مجھے ان کا پتہ بتاؤ۔ روہیل مرحا کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لیتے ہوئے جذباتی ہو کر پوچھ رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا وہ کون تھے، میں نہیں جانتی۔ مرحا نے اتنا کہہ کر پھر سے رونا شروع کر دیا۔ میں کچھ نہیں جانتی، وہ ہچکیوں کے درمیان کہنے لگی۔ روہیل نے گہری سانس خارج کی اور اس کو خود میں بھینچ لیا، پھر ہلکے ہلکے سے اس کا سر سہلانے لگا۔ تم کمرے میں جا کر آرام کرو اور ٹرسٹ میں میں تمہارے ایک ایک آنسو کا ان خبیث لوگوں سے حساب لوں گا، روہیل نے ایک لفظ پر زور دے کر کہا۔ وہ کمرے میں آئی اور دروازہ لاک کر دیا، پھر دروازے سے پش لگا کر زمین پر بیٹھی چلی گئی۔ پھر اس نے دونوں ہاتھ چہرے پر دے دیے اور بے اختیار رونے لگی۔ کس کس چیز کا حساب لوگے تم روہیل؟ قسمت کو میرے ساتھ غلط کرنا تھا تو میرے ساتھ غلط ہو گیا اور مجھے یوں ہی کسی کی زندگی میں آنا تھا۔ میں آ گئی روہیل، کچھ نہیں ہو سکتا، اب یہی میرا مقدر ہے۔ درد، آنسو اور تکلیف، بس یہی میرا مقدر ہے۔ وہ آنسو اور سسکیوں کے درمیان بولنے لگی۔ روتے روتے اس کی آنکھیں خشک ہو گئی۔ پھر وہ اٹھ کر واش روم میں چلی گئی، وضو کیا اور دوپٹہ نماز کی طرح اوڑھ کر نماز پڑھنے لگی۔ میں نہیں جانتی اللہ یہ سب میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، لیکن میں یہ جانتی ہوں کہ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ ہوتا یہی وقت کی اچھی عادت ہے کہ وقت جیسا بھی ہو آخر گزر ہی جاتا ہے۔ شاید میرا وقت بھی گزر جائے گا، اب مجھے صبر دینا میرے مالک، اور میرے بھائی اور گھر والوں کو سلامت رکھنا۔ میں اپنے بھائی پر کوئی پریشانی نہیں آنے دوں گی۔ اگر میرے مقدر میں وہ شخص لکھا ہے، صرف برداشت کرنا ہی لکھا ہے، تو میں آپ سے یہی دعا کرتی ہوں کہ میں اس کی ہر تکلیف کو برداشت کر جاؤں۔ میرے مالک، آنسو ہنوز اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ رونے سے اس کی آنکھیں اور ناک گلابی پڑنے لگے تھے۔ اس نے دعا مانگ کر چہرے پر ہاتھ پھیرے اور جائے نماز طے کر کے رکھی اور بیڈ پر لیٹ کر چھت کو تکنے لگی۔ صبح وہ اٹھی تو اس کا سر بھاری ہو رہا تھا۔ اس نے آنکھیں مسلی اور موبائل اٹھا کر دیکھا جس پر 10 بجے کا ٹائم بتایا جا رہا تھا۔ اس نے موبائل پڑے ڈال دیا اور لحاف ہٹا کر وارڈروب سے سفید رنگ کا پلین فراک نکالا اور واش روم میں چلی گئی۔ بات لے کر جیسے ہی وہ باہر نکلی، شگفتہ بیگم اس کے بیڈ پر بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ساتھ میں ناشتے کی ٹرے رکھی تھی۔ مرحا کو دیکھ کر وہ اٹھ کر اس کے پاس چلی گئی اور اس کو گلے لگا لی۔ کیسی ہو میری بچی؟ شگفتہ بیگم نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ ارے تمہیں تو بخار ہو رہا ہے۔ شگفتہ بیگم نے مرحا کے گال اور ماتھا چھو کر پریشانی سے مرحا کو دیکھا۔ نہیں اماں، بس ٹھیک ہو جاؤں گی میں، ایسے ہی ہو رہا ہوگا موسم کی وجہ سے۔ اس نے ٹالنا چاہا۔ شگفتہ بیگم نے اسے کندھوں سے تھام لیا اور اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا۔ سب ٹھیک ہے نا میرا؟ کیا تم ہم سے کچھ چھپا رہی ہو؟ کہیں ان اغواکاروں نے کچھ
شگفتہ بیگم نے بات ادھوری چھوڑی، پھر پریشانی سے مرا کو دیکھا۔ نہیں اماں، کچھ نہیں ہوا میرے ساتھ، اللہ نے میری جان اور عزت دونوں محفوظ رکھی ہیں۔ بس کیا میرا، مجھے بتاؤ۔ نہیں اماں، میں کچھ کیا چھپا سکتی ہوں، میں یہ سوچ رہی تھی کہ کبھی کبھی قسمت کیا تو آپ کتنا بے بس ہو جاتے ہیں، نہ ہمارے اختیار میں کچھ ہوتا ہے کچھ نہیں ہوتا تب، نہ حالت ہی نہ ہی قسمت۔ میرا نے کھوئی ہوئے انداز میں کہا، جو لکھا تھا وہ ہو چکا بیٹا، ہم اس کو بدل نہیں سکتے بس دعا کر سکتے ہیں، اور تمہیں تو شکر ادا کرنا چاہیے میری جان کہ اللہ نے تمہیں صحیح سلامت ہمارے پاس بھیجا۔ شگفتہ بیگم نے پیار سے اس کا چہرہ تھپتھپایا۔ اچھا تم ناشتہ کرو، ٹھیک ہے میں چلتی ہوں، وہ کہہ کر اس کا ماتھا چومتی کمرے سے باہر چلی گئی۔ صحیح سلامت تو میں آ گئی اماں، بس میری روح میرے جذبات سب وہیں چھوڑ گئے۔ کبھی کبھی انسان کے پاس جان ضرور ہوتی ہے، لیکن پھر بھی وہ ایک زندہ لاش بن جاتا ہے۔ ایک ایسی زندگی وہ گزارتا ہے جس میں وہ اپنے جذبات، اپنے احساسات، جہاں تک کہ خواب اور خواہشات بھی مار دیتا ہے۔ مرحا کے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا، اس نے مستقبل کی پرواہ تھی، نہ اسے اپنے ماضی کی غم نے رلایا، کیونکہ اس کا منہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی ہمیں مستقبل کے خوف اور ماضی کے غم سے آزاد کر دیا تھا۔ اس نے کرب سے آنکھیں بند کی، آنکھوں میں تیرتا آنسو چھین کر اس کی گال پر بہہ گیا۔ اس نے سختی سے گال رگڑا اور موبائل اٹھا کر کال ملائی۔ پہلے گھنٹی پر ہی کال پک کر لی گئی۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا، بالکل سپاٹ۔ زیر نصیب تو بالا خیر، بالآخر آپ نے ہمیں یاد فرمانے کی زحمت کر لی۔ فون پر زین کی ہنسی سنائی دی، بناوٹی اور شیطانی ہنسی اندر تک جلا دینے والی تھی۔ مرحا نے ناگواری سے آنکھیں بند کر کے کھولی۔ میرے بھائی کا کیس واپس لے لو زین آفتاب، مرحا نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ اچھا تو آپ نے ہماری پیشکش قبول کر لی؟ اچھا فیصلہ کیا اپنے، زین نے اسے داد دی۔ آپ مجھے فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں دیا تھا، محض فیصلہ سنایا تھا، اس نے چبا چبا کر یاد دلایا۔ چلو عقل اور باتوں سے تو کافی ذہین لگتی ہو، پھر کب تک آپ کے نکاح کی قید میں بند ہونے کا انتظار کروں؟ آنسوؤں کا گولا اس کے گلے میں اٹکا ہوا تھا۔ بہت جلد، انفیکٹ میں اسی ویک تمہاری خواہش پوری کر دیتا ہوں۔ آخر اتنا تو حق بنتا ہے تمہارا، آپ صرف دوسروں کی خواہشات کا گلا گھونٹتے ہیں، خواہشات کی تکمیل سے آپ کی جان ہے۔ آپ جیسے لوگ صرف اپنی خواہش کے پیچھے دوسروں کی خواہش، ان کے جذبات، ان کے خوابوں کو اپنے پیروں تلے رونتے ہیں۔ اتنی بڑی بڑی باتیں کر کے آپ خود کے لیے میرے اندر اچھائی مت جگائیں، اس نے اپنا غصہ نکالتے ہوئے کہہ کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کیا۔ اچھا ہے کہ تم نے اس بات کو پہلے ہی تسلیم کر لیا، ابھی تو آپ کو اور بھی بہت سی باتوں کا پتہ چلنا ہے۔ آپ اپنا یہ غصہ تھوڑا سا بچا کر رکھیں میرا بی بی۔ میرا نے کھٹک سے فون بند کر دیا۔ اگر محبت اتنی خود غرض ہوتی ہے تو مجھے نفرت ہے اس محبت سے، لعنت بھیجتی ہوں میں اس محبت پر۔ اس نے موبائل ٹیبل پر پرکھا۔ ایک آگ تھی جو اس وقت سب کو ہونے لپیٹے میں لی ہوئی تھی۔ اس آگ میں سب سے زیادہ نقصان کس کا ہوا یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ وقت، ہاں ساری کھیل وقت کے ہی تو تھے، لیکن وقت ہر وقت ایک جیسا تو نہیں ہوتا۔ وہ ایک شاندار دکان کے کل آدم آئینے کے سامنے ایک ایک شرٹ کو اپنے اوپر رکھ کر چیک کرتا، انہوں نے یہ پہن کر جاؤں گا تو وہ نکچڑی پکا منہ بنا دے گی۔ 2 گھنٹے کی مغز ماری کے بعد بالآخر اس نے اپنے لیے کچھ پسند آیا۔ وہ سیلز بوائے کے پاس اپنی چیزوں کا بل پے کرنے چلا گیا، تبھی ایک گولڈ اور ڈائمنڈ کی خوبصورت چین اس کے سامنے جگمگا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عکس ابھرا، وہ مسکرا کر دکاندار کے پاس چلا گیا اور وہ چین خرید لی۔ مرحا کے لیے اس نے مسکرا کر چین کو 2 انگلیوں سے اٹھا کر دیکھا، اس پر بہت اچھی لگے گی۔ اس نے مسکرا کر سر جھٹکا اور دکاندار کو اس سے پیک کرنے کا کہا۔ سر یہ آپ اپنے گرل فرینڈ کے لیے خرید رہے ہیں؟ دکاندار نے مسکرا کر پوچھا، وہ جو ادھر ادھر آتے جاتے لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔ دکاندار کی بات پر مسکرا کر پلٹا، نہیں اپنی ہونے والی وائف کے لیے، اس نے دلکش مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ دکاندار کی مسکراہٹ گہری ہوئی، اس نے خوبصورتی سے مخمل کے ڈبے میں چین ڈال کر عرش کی طرف بڑھائی۔ اس نے شکریہ کہہ کر سر کو خم کیا اور بل دیتے ہوئے چین لے لی۔ زین، وہ اپنے لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ کمرے میں سے آتی سگریٹ کی بو سے پتہ چلتا تھا کہ اس نے ابھی اسموکنگ کی ہے۔ زین کی ماں نے پھر سے زین کو پکارا۔ لیپ ٹاپ کی نیلی روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی، مدھم روشنی سے بھی ہمنا بیگم بآسانی سے اس کے چہرے کی ناگواری کو واضح دیکھ سکتی تھی۔ انہوں نے سر جھٹکا اور ہاتھ مار کر کمرہ روشن کیا۔ ایک پل کے لیے زین نے آنکھیں بند کر لی۔ اسے ہمیشہ سے اندھیرا پسند تھا، ہمیشہ کی طرح وہ آج بھی اندھیرے میں بیٹھا کام کر رہا تھا۔ وہ قدم قدم چلتی اس کے پاس آئی۔ میں یہ کیا سن رہی ہوں زین؟ ہمنا بیگم نے دبے غصے سے پوچھا۔ مجھے نہیں پتا ماں، آپ کیا سن رہی ہیں؟ اس نے لاپرواہی سے کہہ کر کندھے اچکائے۔ دھیان ہنوز لیپ ٹاپ کی اسکرین پر تھا۔
हमना बेगम ने थकी हुई सांस खारिज की और लैपटॉप की स्क्रीन बुझा दी। ज़ैन ने नागवार से इनकी तरफ देखा। मैं काम कर रहा था अम्मी। अम्मी ने बिगड़े मूड से कहा, पहले मेरी बात का जवाब दो। मैं सुन रही हूँ तुम लड़की से निकाह कर रहे हो। तुम इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? निकाह तो सब करते हैं। वो उठकर जीन्स की जेबों में हाथ डालकर कमरे में चक्कर लगाने लगा। हमना बेगम भी उठ गई और बाजू पकड़कर इसका चेहरा अपनी अपनी तरफ मोड़ने का करना कोई गलत बात नहीं, लेकिन जिस लड़की को तुमने खुद किडनैप करवाया उससे निकाह छोटी वजह या हमदर्दी से तुम नहीं कर सकते। उन्होंने जैन की आंखों में देखकर पूछा, मुझे हमदर्दी का रिश्ता इससे रखना भी नहीं है माँ। इस लड़की के भाई की वजह से मेरी बहन मौत के मुंह से बाहर आते आते बची है। आप मुझसे इनसे हमदर्दी की उम्मीद रख रही हैं? इसने गुस्से में कहकर सर झटका। फिर तुम इस लड़की से निकाह क्यों कर रही हो? इस सब में ना इस लड़की के भाई का कसूर है, ना ही वो लड़की। तुम पहले ही इस किडनैप करके इसकी ज़िंदगी बर्बाद कर चुके हो। ज़ैन, अब निकाह करके तुम क्या साबित करना चाहते हो? मैं सिर्फ इसके भाई को सबक सिखाना चाहता हूँ कि बहन को जब भी तकलीफ होती है तो भाई पर क्या गुजरती है, और मैं ये सब इसकी बहन के साथ सिर्फ और सिर्फ रोहेल से बदला लेने के लिए कर रहा हूँ, और मुझे ये करने से कोई नहीं रोक सकता, आप भी नहीं। ये कहकर वो कमरे से बाहर चला गया। हमना बेगम ने बेख्तियार माथे पर हाथ मारा। अल्लाह खैर करे इस बच्ची का। वो कमरे में बाजू घुटनों के गिर लपेटे थोड़ी घुटने पर रखे सोच में गम में थी जब रोहेल ने दरवाज़ा नॉक किया। इसने चौंक कर सर उठाया। वो छोटे छोटे कदम चलता इसके पास बेड पर बैठ गया। तुम आई नहीं बाहर? वो मिरहा का चेहरा तकने लगा। मैं तन्हा रहना चाहती हूँ रोहेल। इसने नजरें किसी गैर मौकी शय पर मरकूज करते हुए जवाब दिया। मिरहा रोहेल ने इसके दोनों हाथ अपने हाथों में थाम लिया। अगर हालत का सामना करने के बजाय हम ये सोच के खुद को हालात के रहमो करम पर छोड़ दें कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरा क्या कसूर था, और खुद को एक कमरे में बंद कर दें, तो इस तरह से तो हमारे मसले हल नहीं होंगे। मसलों का हल अपने आप को यूं बंद करने में नहीं है। मेरा मसाइल का सामना करना पड़ता है, खुद को मजबूत और बहादुर बनाना पड़ता है। ऐसे सब कुछ त्याग देने से तुम्हारा गम खत्म नहीं होगा, तुम मजीद डिप्रेशन का शिकार हो जाओगे। हमें तकलीफ अल्लाह इसलिए देता है कि वो हमें मजबूत बनाना चाहता है, कमजोर नहीं। अगर तुम यूं मायूस हो जाओगी तो आगे कैसे बढ़ पाओगी? खुद को ऐसे ज़िया मत करो, हालात का सामना करो, सीखो। वो नरमी से मेरा को हाथ दबाने लगा। रोहेल ने गहरी सांस ली और अफसोस से सर झटका। पता है रोहेल, कभी कभी हम ऐसे मकाम पर आ जाते हैं जहाँ हमारा दिल कुछ भी नहीं करने को चाहता। इस मकाम को मेरी नज़र में मायूसी भी कहते हैं। वो कहकर कमरे से बाहर निकल गया। कमरे में फिर से खामोशी छा गई। वो लैपटॉप की स्क्रीन खोले स्काइप पर कॉल पर बात कर रहा था। मुस्कुराहट इसके चेहरे से जुदा नहीं हो रही थी। भाई, आप दुबई से कब वापस आ रहे हैं? बहुत जल्द, हरीश ने मुस्कुराकर जवाब दिया। फिर गोल्ड और डायमंड की चेन की से केस से निकाल कर अपनी छोटी बहन को दिखाई। वाह भाई, ये तो बहुत ही प्रिटी है। मनाल, हरीश की बहन ने इस्ताइश से कहा। ये किसके लिए लिया आपने? मनाल ने शरारत से पूछा। तुम्हारी भाभी के लिए। हरीश की दाएं गाल पर पड़ता गड़ा नमूदार हुआ। भाभी? मनाल ने हैरत और खुशी से चीख मारी। आहिस्ता बोलो, क्या कान के पर्दे फाड़ने का इरादा है? हरीश ने कानों में उंगलियां ठोस ली। मनाल ने मुंह बनाया, फिर चेक कर थोड़ा आगे होकर पूछा, अच्छा भाई बताएं ना, कैसी है भाभी? बहुत अच्छी है। हरीश के सामने मिरहा का गुस्से वाला चेहरा नजर आने लगा। क्या वो दुबई में रहती है? मनाल ने जोर से पूछा। उन्होंने पाकिस्तान की है। मैं आकर तुम्हें दिखा दूंगा। आप जल्दी आ जाइएगा भाई, मुझे अपनी भाभी के लिए वेट नहीं हो रहा। अच्छा बाबा, आ जाऊंगा, लेकिन सुनो, तब तक ये बात हमारे दरमियान ही रहेगी, ठीक? हरीश ने तनबिया के करते हुए कहा। ओके बॉस। मनाइल सर को खाम कर दिया। हरीश ने खुदा हाफिज कहकर लैपटॉप की स्क्रीन बुझा दी। क्या लेकिन अब्बा, इतनी जल्दी क्या है मेरा की शादी की? अभी तो इसकी पढ़ाई मुकम्मल हुई है। रोहेल ने बेबसी से बाप को देखा। तुम्हारे अब्बा ठीक कह रहे हैं रोहेल, जो हो गया उसको बदला नहीं जा सकता, और फिर ये तो मेरा की खुश नसीबी है कि इसके लिए इतना अच्छा रिश्ता आ गया। हमें तो शुक्र अदा करना चाहिए। शगुफ्ता बेगम, मैं रोहेल के कंधे पर हाथ रखते हुए इसने शांत करना चाहा, लेकिन अम्मा मेरा नहीं मानेगी। रोहेल ने परेशान से चेहरे पर हाथ फेरा। मेरा ने हाँ कर दी। रोहेल, अजीम साहब ने गोया रोहेल के सर पर बम फोड़ा। क्या? वो फौरन मेरा के कमरे की तरफ बढ़ा। हस्बे मामूल वो खामोशी से एक शय को घूर रही थी। मेरा, तुमने रिश्ते के लिए हाँ क्यों की? रोहेल के चेहरे पर गुस्सा था। मेरा खामोश रही, इसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं कुछ पूछ रहा हूँ, रोहेल ने वो गुस्सा जब्त करते हुए पूछा। तो और क्या करती? जो कुछ हुआ इसके बाद तुम और क्या उम्मीद करती हो रोहेल की? मैं सारी जिंदगी बैठकर अब्बा अम्मा के लिए तकलीफ का बायस बनती रहूं, और फिर जो रिश्ता है मैं इससे ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकती, मिरान ने दो टोक अंदाज में कहा। लेकिन रोहेल ने कुछ कहना चाहा, लेकिन मिरान ने मुदाखला करके इसे रोक दिया। बस रोहेल, इसने जेरे लब इल्तिजा की कि रोहेल बस मिरा को देखता रह गया। इसने बेबसी से आंखें बंद कर ली। मैसेज टून बजी तो मिरा ने चौंक कर मोबाइल उठाया। हाँ करके तुम बहुत समझदारी का काम किया है मैडम। जहन का मैसेज देखकर मिरा ने मोबाइल ऑफ करके पढ़े डाली और सख्ती से आंखों में आती नमी को रगड़ा। मैं नहीं
روؤں گی زین، تمہاری یہ خواہش ہے نا کہ تم میری سسکیاں سنو، میرے درد پر میرا مذاق اڑاؤ، تو یہ تمہارا خواب کبھی پورا نہیں ہوگا زین آفتاب۔ میں اب سے ایک آنسو بھی نہیں بہوں گا۔ اگر تم نے مجھ سے اپنی بہن کے آنسو کو بدلہ لینا ہے تو میرا ایک آنسو بھی تمہارے سامنے نہیں بہے گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ میرا نے خود سے عزم کیا۔ کیسی لگی آج کی آپ کو کہانی؟ آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر کہانی پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔